عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، انہیں سجاؤ، کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ قبلہ نگران شورا کا پروگرام پلس مائنس آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے، عافیتیں، راحتیں، سلامتیاں عطا فرمائے۔ نام یہ انسان کی ایک پہچان ہے، انسان کی پہچان ہے، علاقے کی پہچان ہے، ملک کی پہچان ہے، اور مختلف جو سپیشیز ہیں ان کی بھی کیا ہے، ایک پہچان ہے، کیا؟ نام۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو جس بنیاد پر فضیلت عطا فرمائی اور جو آپ کو علم عطا فرمایا وہ بھی کیا تھے؟ نام۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تو نام کی کیا ہے، ایک اپنی اہمیت ہے، اور نام کے اندر بھی کچھ پلس ہوتے ہیں، مائنس ہوتے ہیں۔ قبلہ نگران شورا سے یہی جو ہے وہ ابھی ابتدا میں سوال رکھتے ہیں کہ نام میں کیا پلس مائنس ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ سارے نام میں بھی پلس مائنس تو ہوگا ہی۔ اچھے ناموں کا اچھا اثر ہوتا ہے، برے ناموں کا برا اثر ہوتا ہے، اور ناموں سے بھی اچھا شگون لیا جاتا ہے، اگرچہ برا شگون لینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو ناموں کا ایک اثر ہے۔ اس کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ ایسی باتیں آپ کو بیان کر دوں جو شاید ہمارے اس پورے پروگرام کی بنیاد بن جائے۔ جی۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ اس کی کتاب نام رکھنے کے احکام، تو نام رکھنے کے احکام سے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں تو اندازہ ہو جائے گا کہ نام کی ہماری زندگی میں، ہمارے کردار میں، ہمارے معاشرے میں، خود اسلام و دین میں کتنی اہمیت ہے۔ صحیح۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، جس قوم میں کوئی نیک شخص انتقال کر گیا، اس کے انتقال کے بعد اس قوم میں کوئی بچہ پیدا ہوا، اور وہ اسی بزرگ یعنی جس کا انتقال ہوا اس کی شخصیت کے نام پر بچے کا اگر نام رکھیں تو اللہ پاک اس اچھا نام رکھنے کے سبب ان لوگوں کے لیے اس بچے میں بھی وہی نیک صفات پیدا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، سبحان یہ اللہ، پلس ہوا واہ واہ واہ۔ کہ آپ ایک شخص اچھا نیک آدمی انتقال کر جائے، جی۔ اور جب آپ اس کی مناسبت سے رکھتے ہیں تو اللہ پاک اس کی برکتیں آپ کی اولاد میں آپ کو عطا فرماتا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ یہ موضوع ناظرین آپ کے بہت زیادہ کلوز ہے، یہ ٹاپک، کیونکہ تقریباً گھروں میں نام رکھنے کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک مین جو ٹاپک ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ نام کا ہی ہوتا ہے، بلکہ سچی بات ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ناموں کے تعلق سے ایک لسٹ تیار کر لی جاتی ہے، اور بچی ہوئی تو یہ رکھیں گے، بچہ ہوا تو یہ رکھیں گے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس پر کچھ لیدے بھی ہوتی ہے۔ پھر کبھی کسی وقت میں نام کے تعلق سے یہ بھی ہوتا ہے کہ نام بدل دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگوں کے نام پر نام رکھو اور اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں یعنی نیک لوگوں سے طلب کرو۔ تو نیک لوگوں کے نام پر نام رکھنا یہ ہمیں سکھایا گیا، سمجھایا گیا، بتایا گیا، ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی، اور کئی جگہ تاکید بھی ہمیں ملتی ہے۔ اچھا، اب اگر ہم اسی کتاب کے پیج نمبر 112 اور 113 پر چلتے ہیں
تو لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ بیمار رہتا ہو، تنگ دست ہوتا ہو، مسلسل ناکامیوں نے اسے گھیر رکھا ہو، تو شیطان اسے وسوسہ دلاتا ہے کہ یہ ساری مصیبتیں تمہارے نام کی وجہ سے تم پر آ رہی ہیں۔ نام بھاری ہے۔ ہاں، نام بھاری ہے، پتہ نہیں عجیب عجیب ہلکا بھاری سارے کر ڈالتے ہیں نا۔ تو لہذا تم اپنا نام تبدیل کر لو، حالانکہ اس کا نام بڑی اچھی نسبت والا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بات عملیات کرنے والے بھی کہہ دیتے ہیں، بابے جو ہوتے ہیں، اور یہ ان کو میں کالے بابے بولتا ہوں، جو اس طرح کی ٹیڑھی میڑھی باتیں کرتے ہیں جس کا شریعت پہ کوئی مطلب شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس طرح کی باتیں یہ بابے لوگ کر دیتے ہیں، اور ان کو بھی اپنی دکان چلانی ہوتی ہے۔ سارے بابے برے نہیں ہوتے، مگر جو برے ہیں ان کو اچھا کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے پاس، اور جو اچھے ہیں انہیں برا کہنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ معاشرے میں چلتے ہیں اچھے برے لوگوں کی، تو ہر طبقے میں اچھے برے لوگ پائے جاتے ہیں، کم و بیش ہر طبقے میں اچھے برے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو جو اچھا ہوگا اسے اچھا ہی کہا جائے گا، جو برا ہے اسے برا ہی کہا جائے گا۔ وہ برے کو اگر برا لگتا ہے تو اچھا ہو جائے، سیدھی بات ہے، آپ کو برا نہیں لگے گا۔ صحیح۔ تو عموماً اس طرح کی عملیات والے جو کالے بابے ٹائپ کے ہوتے ہیں، یہ بھی ناموں میں مسائل پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ شخص اپنا شرعاً جائز اور اچھے معنی والا نام بھی اور اچھی نسبت والا نام بھی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا کرنا نام سے بدشگونی کہلاتا ہے، اور بدشگونی لینا یہ شیطان کا کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اچھا یا برا شگون لینے کے لیے پرندہ اڑانا، بدشگونی لینا اور ترک یعنی کنکر پھینک کر یا ریت میں لکیر کھینچ کر فال نکالنا شیطانی کاموں میں سے ہے۔ تو اس سے اب پہلے میں یہ پتہ چلا کہ ہمیں اچھے نام رکھنے چاہیے، اچھی نسبت والے نام رکھنے چاہیے۔ یہ ہمیں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ارشاد سے ملا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہم نے پڑھی۔ اور پھر برے ایک اچھے نام ہیں، مگر اس بدشگونی کی وجہ سے کہ جناب یہ نام بھاری پڑ گیا یا نام ایسا ہے، اور ایک اچھا اور نسبت والا نام ہم بدل دیتے ہیں، یہ اس کی بھی اجازت ہمیں نہیں دی گئی، اس سے بھی ہمیں منع کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہمارا موضوع مزید کور کر لو، میں سب موضوع کور کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی ایمان افروز حدیث ہے، اور پھر اس کی شرح بڑی زبردست ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھی ہے۔ یہ آپ ناموں کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کا بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے غلام کا نام یسار رکھو، نہ رباح، نہ نجیح، اور نہ افلح، کیونکہ تم پوچھو گے کہ کیا وہ یہاں ہے؟ نہیں ہوگا تو جواب آئے گا نہیں۔ اب یہ میں نے آپ کو مسلم شریف کی حدیث سنائی ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے اس میں آپ کو بھی ہوگا کہ یار یہ نام کا مطلب کیا ہے، کیوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا؟ تو منع تو لکھا کہ تم نہ بولو گے، اب اس کی شرح جاننی بہت ضروری ہے۔ چنانچہ مفسر شیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، غلام سے مراد مطلقاً لڑکا ہے، یعنی کہ تمہارا بیٹا، لڑکا، جو بھی لڑکا ہو، لڑکے کے تعلق سے ہے، خواہ بیٹا ہو یا غلام یا کوئی اور، وہ جس کا نام رکھنا ہمارے قبضے میں ہو، یعنی جس کا نام ہم رکھ سکتے ہیں، ہم رکھتے ہیں نام جن کو رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ جو منع آیا ہے یہ تنزیہی کی ہے، یعنی یہ نام بہتر نہیں، یہ کرنا بہتر نہیں ہے۔ یسار کے معنی ہے فراخی، اوپر حدیث میں جو لفظ آئے تھے نا، اب سوچیے گا، سمجھیے گا، یسار کے معنی فراخی، اسر یعنی تنگ دستی کا یہ مقابل ہے، اس کا ضد ہے، اس کا الٹ ہے، اپوزٹ۔ رباح کا معنی ہے نفع، یہ نقصان کے اپوزٹ ہے۔ اچھا، نجی کے معنی ہے کامیاب، افلاح کے معنی ہے نجات والا۔ اب منع کیوں ہے؟ سمجھنے کی یہاں ضرورت ہے، یہ منع کیوں ہے؟ جی، تو مفتی صاحب لکھتے ہیں، یہ منع صرف اس ناموں میں محدود نہیں، بلکہ ان جیسے اور نام جن کے معنی میں خوبی عمدگی ہو، جیسے ظفر، برکت وغیرہ، یہ
ایک اور حدیث کی شرح سے یہ نام نہ رکھنا بہتر ہے. اس کی وجہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ آپ کا نام ہے افلاح یعنی کامیاب، یہ جو تھا نا برکت لے لیں، سب نجات، آسان ہو جائے گا. اب برکت چلو آسان ہو جائے گا. کیا نام ہے؟ برکت نام ہے. اب گھر میں برکت برکت ہے؟ نہیں. اب یہ کہ برکت بھائی گھر پر ہیں، بھائی تو کوئی بولے تو بولے اب برکت گھر پہ ہے؟ برکت گھر پہ ہے تو آپ نہیں ہے. برکت گھر پہ نہیں، برکت اللہ نہیں ہے. اللہ رحم کرے. اچھا خیر گھر میں ہے؟ خیر بھی نہیں. خیر گھر میں توبہ. نہیں ہے. اچھا یہ عافیت گھر میں ہے؟ عافیت ہے؟ عافیت نہیں. نہیں ہے. تو تو اب میرا خیال ہے کئی اب کلیئر ہو رہا ہوگا اچھے نام رکھنے کے تعلق سے، ناموں سے بدشگونی نہ لینے کے تعلق سے، اور اب اس طرح کے نام کہ جن میں اس طرح کے معنی نکلتے ہوں، اسے منع کیا گیا. اور کیوں منع کیا گیا؟ اس میں ہمارا کتنا بھلا، ہماری کتنی بھلائی، ہمارے لیے کتنے فوائد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کی شریعت مطہرہ سے ہمیں ملتے ہیں. جی. یہ اب مسئلہ سارا یہاں آ جاتا ہے کہ یہ اور اس کے آگے کی انشاءاللہ میں مزید تفصیل بیان کروں گا. جی. لیکن ایک بنیاد میں چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے پروگرام کی بنائیں جی. کہ ناموں کا اثر ہے، اور نام رکھنے نہ رکھنے کے تعلق سے باقاعدہ ہمیں تاکید موجود ہے، ہماری ترغیب موجود ہے. کیا رکھنا ہے یہ موجود ہے، کیا نہیں رکھنا یہ بھی موجود ہے. مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو. پلس مائنس ہوتے ہیں. جی. ہم دیگر چیزیں بھی انشاءاللہ اس پہ لیتے رہیں گے. میں نے ایک بات سوچی ہوئی ہے. پہلے میں نے سوچا کہ میں آپ سے اس پر مشورہ لے لوں کہ میں آپ سے یہ پوچھوں یا نہ پوچھوں. پھر میں یہ سوچتا رہا کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ نہیں، یہ میں نے نہیں سوچا کیا ضرورت ہے پوچھنے کی. یہ تو آدمی ایسا کیسے پوچھا جائے گا؟ اللہ اکبر. نہیں ایسا نہیں ہے. اللہ برکت دے آپ کو. بس میں سوچ رہا تھا پوچھوں نہ پوچھوں، بات کروں یا نہ کروں. تو اتنا کچھ بولنے کی عادت ہے، آپ کر لو یار. آپ اصل میں اس کا پورا میں پیچھے سینیریو اس کا لے کے آ رہا ہوں ساتھ میں. تو بھارت آپ بھی ماشاءاللہ، اب میں پوچھنے جا رہا ہوں جو میں نے پوچھنا. آپ بھی ماشاءاللہ دادا بھی ہیں، نانا بھی ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کے خانوادے کو رحمت کے سائے میں رکھے. خانوادہ کہاں سے؟ مطلب آپ کے گھرانے کو سب کو خانوادہ یہ ان معنوں میں ہمارے اللہ رحمت کا سایہ فرمائے. جی اللہ سب گھر آپ کے کنبے کو، خاندان کو سلامت رکھے، رحمت کے سائے میں رکھے. آپ نانا بھی بنے ہیں، دادا بھی بنے ہیں. الحمدللہ. تو یوں جب اولاد ہوتی ہے، نانا دادا بنتے ہیں، تو دو ظاہر سی بات ہے، ایک ننیال کا گھر ہے، ایک ددیال کا گھر ہے. تو دونوں گھروں میں اچھا پھر ننیال میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں خالائیں ہیں، اس میں ددیال میں دیکھیں تو وہاں کیا ہیں؟ پھوپھیاں ہیں. یوں ہی جو ہے وہ چچا تایا بھی ہوتے ہیں، اور ادھر آپ دیکھیں بیٹیوں کا گھر بھی ہے، بہوؤں کا گھر بھی ہے نا، دونوں گھر ہیں. ہاں جی. تو اچھا یعنی ایک فیملی کے ساتھ دو ریلیٹو. بچہ پیدا ہوا ہے تو بچے کے ننیال بھی ہیں، ددیال بھی ہیں. ننیال میں خالائیں ہیں، ماموں ہیں. ددیال میں آپ دیکھیں والد صاحب کی طرف سے تو یہاں چچا تایا ہیں اور پھپھو ہیں. اچھا نام رکھنے میں بھی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بھی نام ہم رکھیں گے، ادھر سے ہوتا ہے کہ بھی نام ہم رکھیں گے. آپ کو کبھی اس طرح کی صورتحال سے گزرنا پڑا ہے؟ مجھے الحمدللہ اس میں گزرنے کا وہ ہوا نہیں ہے. اس کی بہت بنیادی وجہ ہے. سبحان کہ چاہے میرا گھر ہو، میرے مطلب بچوں کا گھر ہو، میری بہو کا گھر ہو، یا میری بیٹیاں جہاں گئی ہیں ان کا گھر ہو، وہ سارے کے سارے گھر جو ہے نا وہ امید سنت سے محبت تو متفق ہے. واہ واہ. اچھا یہ سب کو اس بات اب اس میں تو یہ کہ سب کو اپرچونٹی ہے یہ ماشاءاللہ کہ ہمارے بچے کی ولادت ہوگی تو وہ عمران امیر سنت سے نام لے لے گا. تو یہ سارے میرے بچوں کے نام لیں یا آپ میرے بچوں کے نام لیں، تو تقریباً نام الحمدللہ امیر سنت نہیں رکھے. مرحبا سبحان اللہ. چلے یہ تو ہو گیا. اب اگر کوئی ایسا مطلب ظاہر سی بات ہے آپ کی تو ایگزامپشنل صورتحال ہوگی، بڑی سعادت ہے، اللہ اس میں اور برکت میرے دے. لیے پوچھا پھر جی میں اور اب دوسری طرف آ جاتا ہوں نا. جی. یہ جن کے یہاں پر یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور اب دیکھیں خوشی کا موقع ہے لیکن یہ ایک ڈسپیوٹ کسی کیفیت بعض کا جو ہے وہ اختیار کر دیا. یہ نام ہم رکھیں گے، پہلا بچہ ہے وہ بولیں گے ہم رکھیں گے. اچھا رکھنا کیا ہے؟ نام ہے. یہ بھی اچھائی جاتے ہیں، وہ بھی اچھائی جاتے ہیں، لیکن اسی اچھائی کے چاہنے میں بات کیا ہو جاتی ہے؟ پھر وہ جھگڑے کی طرف بھی بات کا چلی جاتی ہے. بھئی یوں نہیں رکھا، ہماری بات نہیں سنی. اچھا یوں بھی ہوتا ہے اور یوں بھی ہوتا ہے. وہ ایک نام رکھ لیتے ہیں، بھئی جیسے بیٹی پیدا ہوئی انہوں نے کیا نام رکھے؟ انہوں نے نام رکھ دیا مہر النساء. اب وہ تو کیا بولیں گے؟ وہ مہر النساء ہی بولیں گے. اور انہوں نے کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے ایمن نام رکھ لیا، یہ بولیں گے ایمن نام رکھیں گے. تو اب کیا ہے؟ ایمن ہی بولیں گے. یوں بھی اور جب شادی ہوگی تو پھر جھگڑا ہوگا، نام کیا لکھیں گے کارڈ کے اوپر. جی. اور ہمارے تو نام ہوتا ہی نہیں ہے دعوت اسلامی والوں میں، بنت کر کے ہم لکھ دیتے ہیں ایسا ہی. اب دیکھیں اس میں میرا تو مشورہ یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ہر کوئی تو بزرگوں سے پوچھ کر نام رکھ لے یا رکھ سکے ایسا نہیں ہوتا نا. ہر گھر میں ایسا کوئی ماحول ہو یہ بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات گھر کے اندر ایک
ریت چل بھی رہی ہوتی ہے. ویسے نام رکھنے کا جو حق ہے جی. جو اگر ہم شرعاً گفتگو کریں اسلام و دین کی رہنمائی کیا ہے اس حق کس کا ہے؟ حق والد کا ہے. صحیح. بیسیکلی جو حق ہے وہ والد کا ہے کہ باپ کا حق ہے کہ اپنے بیٹے کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے. یہ باقاعدہ ہمارے پاس ایک شریعت کی واضح رہنمائی موجود ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. صحیح. تو اگر یہ اسی طرح پلٹ جائے چیز معاشرے میں تو پھر تو سارے ختم. ایسا ہی ہے. اب یا جو بھی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اگر وہ اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو بھائی نام کون رکھے گا تو بھائی نام رکھنے کا تو حق والد صاحب کو ہے. اچھا اب والد صاحب کو ہم مشورہ دے سکتے ہیں بھائی آپ مطلب کہ ناموں کی کچھ وہ لے لیں کہ بھائی آپ کیا چاہتی ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں بھائی بہنوں سے مشورہ کر لیں. یہ بھی میرا خیال ہے شاید ممکن تو ہے. بالکل ممکن. لیکن ان میں سے اچھے نام کا انتخاب صحیح درست نام کا انتخاب جو شرعاً درست بھی ہو میں کہتا ہوں محمود بھی ہو اور میں عرض کروں گا مطلوب بھی ہو. مرحبا. ان تمام تر پہلو جیسے کہ نام محمد بچے کا یہ پسند بھی ہے مطلوب بھی ہے محبوب بھی ہے ہر طرح سے اس میں فضیلت بھی ہے اور رکھنے والوں کے لیے فضیلت جس کا رکھا گیا اس کی بھی فضیلت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. یہ تو چلے ایک بات طے کر لیں ناظرین کہ جب بھی آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہو تو نام یا تو محمد رکھیں یا احمد رکھیں. مطلب اس میں تو کوئی آپس کے اندر الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ترغیب اس میں ارشاد فرما دی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اپنے بچوں کا نام محمد یا احمد رکھنے کی دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں آخرت میں بھلائیاں ہیں جنت کی بشارت بھی موجود ہے. تو یہ کر لیں. اب رہا پکارنے کے لیے کیا نام ہونا چاہیے کیونکہ اس نام کی اپنی تعظیم ہے اس نام کے ایک اپنے مطلب کہ اس کی عقیدت ہے. امیر سنت سے میں نے ایک دفعہ سنا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کے نام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت سے رکھے محمد اور احمد. تو آج تک میں نے کبھی اپنے بچوں کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے. اللہ اکبر. یعنی مجھے خود میں نے امیر سنت سنا ہے کہ ناموں کی تعظیم ہے نا تو وہ نام تو رکھے امیر سنت نے. تو یہ ایک اچھا اب اس میں بھی دیکھیں ہمارے لیے کتنا خوبصورت سبق ہے نا. تو پھر ناموں کی جو ہم رکھتے ہیں اس کی ایک اپنی تعظیم ہے اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. تو اس طرح نام رکھے پھر پکارنے کے لیے نام آپ اگرچہ مطلب اپنے ساتھ اپنے الگ سے نام رکھ لیں آپ. مجھے ایک عربی جملہ یاد آ گیا کسی اللہ والے کا کہا ہوا. انہوں نے کہا کہ لما اخاف من الفقر وانا عبد الغنی کہ میں تو عبد الغنی ہوں غنی الحمید اللہ تبارک تعالیٰ غنی ہے میں اس کا بندہ ہوں تو میں اس تنگ دستی کا خوف کیوں کرتا. نام کی اتنی تاثیر ہے. اب آپ نے جو بات کی تو ایک تو میرے بھی کہیں توجہ چلی گئی. مرحبا. جو چاہے کہ اللہ پاک اس کو مالدار کر دے اس کو چاہیے کہ یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنیوں کا ورد کرے. یہ ناموں کی برکت ہے اور اللہ پاک کے نام کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہے. تو یوں مطلب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ناموں کا اس طرح انتخاب ہو تو یہ تو وہ ہو گیا کہ جس کے نام ہم نے رکھنے ہی چاہیے. پھر یہ ہوگا کہ پکارنے کے لیے تو پھر والد صاحب کے پاس اگر کوئی 2 5 10 15 20 نام آ جاتے ہیں تو اس میں کوڑا ڈالنے کے بجائے کہ دیکھو کس کا نام آتا وہ نام صحیح ہو غلط ہو یہ بھی تو ہے نا. والد صاحب کا کام ہے کہ سب کا اگر یا تو ان کے ذہن میں کوئی نام ہے یا انہوں نے نام کہہ لیے. بچوں کی امی کو پوچھا آپ کیا چاہتی ہیں کہ کوئی نام رکھا جائے بچوں کی امی نے کوئی نام بتا دیا. آپ نے اپنی بہنوں سے مشورہ کیا انہوں نے کوئی 2 نام بتا دیے. بھائیوں سے پوچھا پھوپھیوں سے پوچھا یا جو بھی مطلب جن سے پوچھا جا سکتا ہے تو ان سے معلومات کر کے کچھ نام جمع کر لیے. اب اس میں سے دیکھیے کہ کون سا نام اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے کون سا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہوگا کون سا نام مطلب کہ انبیاء کرام کے ناموں سے ہے کون سا نام صحابہ کرام کے ناموں سے ہے صحابیات کے ناموں سے ہے اور اس کے معنی اس کے سامنے تو کہ اس کے بزرگوں کے جو نام ہے وہ تو ماشاءاللہ 100 کروڑ مرحبا. تو یوں ناموں کو سامنے رکھ کر والد صاحب نام کا انتخاب کر لے تو سب کو اس پر راضی ہونا چاہیے کیونکہ حق ہی اسلام و دین نے جب والد صاحب کو دیا ہے تو بھی لڑائی جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ہماری بات کیوں نہیں مان رہی ہے ہماری بات مان لیں جیسے ایک خالہ بول رہی ہے کہ بھئی میری بات مان لیں تو اس کی پھپھیوں کی ضرور جو ہے وہ ماننی ہے میری ہی بات جو ہے وہ مان لی جائے میری بات رکھ لی جائے کیا حرج ہے اس میں. اچھا دیکھیں اچھے نام میں تو پھر اچھا اگر پھر 4 اچھے نام آ جاتے ہیں ہاں جی مثال کے طور پر خالہ نے 4 نام بھیجے پھوپھیوں کی طرف سے 4 نام آئے اور چاروں نام 8 نام جمع ہوگا 8 کے 8 نام ایسے ہیں جو ماشاءاللہ اچھے ہیں 8 کے 8 نام خوبصورت ہیں 8 کے 8 نام اولیاء کرام صحابہ کرام اور بزرگوں سے نسبت رکھے ہیں 8 کے 8 کے معنی بہت اچھے خوبصورت بن رہے ہیں
تو ان 8 ناموں میں اب یہ کہ اب اس کو ہے کہ یار اس نے مطلب میری پسند کا نام کیوں نہیں لیا، تو ان 8 میں قرہ کر لے بھائی، صحیح پھر تو اس کے اوپر سے بھی اتر گئی نا۔ صحیح تو یوں کرنا چاہے تو خوشی کے ماحول کو خوشیوں کے انداز پر باقی رکھنے کی اگر ہم مل کر کوشش کر لیں کیا تو بات، میرا خیال ہے کہ یہ پاسبلٹی تو ہے۔ اب یہ کوئی لڑائی جھگڑے کا تو یار ہے نہیں کہ نام میں نام کیا جھگڑا کرنا ہے یار۔ درست فرمایا، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا نام میں کیا رکھا ہے، نام میں تو بہت کچھ رکھا ہے، ورنہ پروگرام کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ ایسی بات ہے، درست فرمایا، وہ کہتا ہے یار نام میں کیا رکھا ہے، نام میں بہت کچھ رکھا ہے۔ ایسی بات، درست بات ہے، اللہ رحمت فرمائے، اور بڑی اچھی بات کہی۔ اور جب ایک نام ہو جائے تو پھر اسی نام کو میرا خیال ہے کنٹینیو رکھا جائے، ورنہ گھر میں نام نہ خراب کیا جائے نا، جی کنٹینیو تو کیا جائے، جی گھر میں نام نہ خراب کیا جائے نا۔ اب گھر میں ایک اچھا خاصا نام مطلب رکھا ہوا ہے اور اس نام کو امی کر دیا، امو کر دیا، وہ کر دیا، مستقل کر دیا نا، نام ہی ایسا بگاڑ دیں گے کہ پھر وہ بڑا ہو کر بھی وہ گریا کر دیا، چلو اب گریا، بڑے وہ بوریا ہو کے بھی گریا مشہور ہے، ٹھیک ہے، وہ بوریا ہو گئی، پھر اس کا تو گریا آنا، وہ گریا بھی دیکھے کہ میں بوریا، مجھے کہہ رہی ہے گریا، تو وہ مشہور ہو جاتا ہے، پھر وہ تب شور بھی کیا گریا بول کے بلایا گیا اس کو۔ ایسی بات۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ہے، سب بڑی اہم لی ہے آپ نے، بعض اوقات والدین اپنی اولاد کا ایک نام بگاڑ دیتے ہیں، یا بگاڑنے والا کام ہی ہوتا ہے۔ اچھا وہ نام کوئی اور اگر وہ نام بولے پھر ان کو برا لگتا ہے، یہ ہمارے بچے کو یوں کیوں بول رہے ہیں، حالانکہ یہی بول رہے ہیں۔ تو اگر مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا نام کوئی نہ بگاڑے تو ہم خود اگر نام نہ بگاڑے نا تو نہ بگاڑنے بھی نہ دیں۔ اگر کوئی مثال کے طور پر خاندان یا فیملی میں بھی کوئی نام کو تصغیر کرتا ہے، مختصر کرتا ہے، ایسا کر دیتا ہے جو درست نہیں ہے، جی آپ نے اتنی کوششوں کے بعد ایک بزرگ کی نسبت لے کر یا ایک برکت کے لیے آپ نے ایک نام رکھا ہے اور ہم نے سنا کہ برکت ملتی ہے، جی تو اب نام بگاڑنا یا نام کو اس طرح ٹیڑھا میڑھا کر دینا، اس کا کوئی تک تو نہیں بنتا، درست فرمایا، بالکل مطلب ایک عجیب اور سینس لیس قسم کا۔ اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ دیکھنے سننے والوں نے اپنے گھر میں بچوں کے کئی نام بگاڑ کے رکھے ہوئے ہوں گے، الٹے سیدھے نام کیے ہوئے ہوں گے، سمجھتے یہ بہت پیار آ رہا ہے، آپ کا پیار آپ کی جگہ پر ہے، مگر بچے کے نام کا آپ نے وہ کر دیا۔ نام اچھا رکھیں۔ کال شامل کرتے ہیں جی۔ سوال عرض ہے کہ جب ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے حوالے سے اپنی بچیوں کے نام رکھے تو کیا انداز ہونا چاہیے؟ اگر آپ نے نام رکھا ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک آپ کے پیش نظر نسبت تو ہے ہی ہے، تو پھر اس کو اس کی تعظیم اور اس کے وہ مان ہونا چاہیے، یعنی میں کہہ رہا ہوں مقدس نام رکھنا چاہیے، اور پھر اس ناموں کی ہمیں مرتے دم تک عزت کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اور عزت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس نام کو بگاڑا بھی نہ جائے، وہ تو ہم کر چکے وہ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ جی کال۔ میرا نام مبشرہ نور تاریہ ہے، میں گوجے سے بات کر رہی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام آپ بدل دیجیے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا نام تو نہیں بدلنا چاہیے، اگر نام اچھا ہے تو بالکل نہیں بدلنا چاہیے۔ ہاں نام برا ہے، اس کے معنی غلط ہیں، یا نام میں خود ستائشی پائی جاتی ہے، یا اپنے آپ کو جیسے کہ کوئی بہت برا کر کے نام رکھتا ہے، تو ایسے نام بدل لینے میں ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے ہیں ایسے نام، کہ وہ نام ایسے نہیں تھے، یعنی اس ناموں کے اندر ہی اپنی مطلب کہ وہ تزکیہ جس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ملامت کرنا، ایسے نام تھے، تو وہ بھی بدلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خود ستائشی والے ناموں کو پسند نہیں کیا گیا، جس میں اپنے میں مٹھو، اپنے منہ سے ہی تعریف ہو کہ جناب میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، زاہد کہتے ہیں تارک دنیا کو، جو دنیا کو ترک کر کے بیٹھا ہے، اب وہ مطلب اس کو بس نہیں چلتا، وہ تو نوٹوں پر سو جاوے، وہ بیڈ کی جگہ گدے کی جگہ نوٹ لٹاوے، یہ اتنا اس کو نوٹوں سے محبت ہے، نوٹ سونگتا ہے تو اس کو سانس بحال ہو جاتی ہے، نوٹ ہے کہ آکسیجن سلنڈر ہے، تو لیکن ہے زاہد، بالکل دنیا ترک کرنے والا آدمی ہے، اور ایک لمحے کی فرصت نہیں ملتی کہ کام کا جو دنیا سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا کام کر لے۔ زاہد بھائی آپ ناراض مت ہوئیے گا، میں صرف سمجھانے کے لیے اور یہ ایک مثال کے طور پر میں نے عرض کیا، سجاد نام رکھنا بھی جائز ہے، زاہد نام رکھنا بھی جائز ہے، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں وہ مسمہ کہ جیسا نام ہے ویسا کردار اور ایسا کام بھی ہونا چاہیے، یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ کو جیسا نام ہے ایسا کام کریں، اور جیسا کام ہوگا نا ویسا نام ہو جائے گا۔ عموماً کام کے مطابق نام بھی ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فتاوی رضویہ کی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، جس طرح برے کاموں سے بچنا ضروری ہے نا، اس طرح برے ناموں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ بالکل، یعنی کوئی ایسا کام ہی نہ کرے کہ آپ کو اس برے کام کی وجہ سے آپ کا نام برا پڑ جائے۔ تو یہ بھی مطلب کہ وہ جس کو عموماً کہتے ہیں، میں سمجھانے کے اب یار
اس کا نام ہی گولی ہو جاتا ہے، وہ گولی باز ہے، نام ہی رکھو، کس کا مراد یہ گولی وولی نہیں چلاتا، یعنی یہ بول کے آئے گا نہیں، اس کو کہتے ہیں یار یہ جب بھی زبان دے گا تو پوری کرتا ہی نہیں ہے، تو اس کا نام ہی یہ پڑ جاتا ہے کہ یار وہ مطلب کہ وہ یا مطلب وہ جب دیکھو تو وہ ڈرامہ بازی کرتا رہے گا، تو اس کا نام ہی آیا وہ نہیں گویا وہ ڈرامہ یار ہے، تو یہ ڈرامے نہ، البتہ برے نام رکھنے نہیں چاہیے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تو برے ناموں سے تو قرآن پاک نے ہمیں بالکل منع فرما دیا ہے، تو کسی کا اگر اس طرح ہو تو برے نام رکھنے نہیں چاہیے، البتہ وہ کام کرنا بھی نہیں چاہیے جس کام کی وجہ سے ہمارا وہ نام پڑ جائے، جو کام بھی برا تو نام بھی برا۔ ہمارے بزرگوں کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے امام اہل سنت، نام تو ان کا احمد رضا ہے، لیکن انہوں نے کام بھی وہ کیا کہ ان کو امام اہل سنت کہا گیا، انہوں نے کام وہ کیا کہ ان کو اعلیٰ حضرت کہا گیا۔ آج ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کہ امام اہل سنت، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ غزالی دورہ، امام علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رئیس القلم علامہ ارشد القادری صاحب، نام لینے کے، رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے القاب ہی ان کے نام، ان کے کام ہی ان کے نام ہو گئے۔ لوگ نام بنانے کے چکر میں مر گئے، آدھے ہو گئے، مگر کیا نام ہوا، نہ کام ہوا نہ نام ہوا۔ جنہوں نے کام کو فوکس کیا ہے نا، لوگوں نے مطلب کہ بڑی بڑی چیزیں ایجاد کی ہیں، انہوں نے کام کو دھیان دیا، وہ کام نے آج ان کا نام باقی رکھا ہوا ہے۔ کتنوں نے کتنی چیزیں مطلب معاشرے میں دی ہیں، تو ان کے کاموں نے ان کے نام کو باقی رکھا ہے۔ تو کام کو فوکس کریں ہمیشہ۔ یہ تمام میں اپنے دیکھنے سننے والوں کو عرض کرتا ہوں، شہرت کے چکر میں نہ رہیں، بس ایک خوبصورت اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا ایک ویژن اور ایک مقصد اپنے ذمے لیں، یہ مجھے کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کہیں جائیں گے، کئی ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں کے جو مزارات پہ جاتے ہیں تو ان کے جو کتبے ہوتے ہیں جن پر نام لکھا ہوتا ہے، ان میں کے نام کی پہچان لکھی ہوتی ہے۔ اب جیسے حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے مزار پہ جائیں تو بلبل مدینہ، ان کا کام، ان کا نام ہو گیا۔ اب مفتی دعوت اسلامی کی آپ قبر پہ جائیں مزار پر تو آپ کو مفتی دعوت اسلامی، تو وہ ان کا نام، ان کا کام، ان کا نام ہو گیا، پہچان بن گئی نا۔ وہ تاجدار مدنی انعامات حاجی زمزم، انہوں نے زندگی دعوت اسلامی کے یہ جو جس کو آج ہم نیک اعمال کہتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی اتنی کوشش، ان کے پیچھے ان کی اتنی مطلب کہ تگ و دو ہے، اتنی ان کے اندر ان کی سٹرگل ہے، اور اس کو انہوں نے فوکس کیا کہ آج تاجدار مدنی انعامات یہ ان کی پہچان بن گئی۔ اگر دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کہ تاجدار مدنی انعامات تو فوراً ذہن چلا جائے گا کہ یہ کون ہے۔ تو یہ یاد کر لیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ میں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کر آپ کو درخواست کر رہا ہوں کہ لوگ ناموں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں نا، فلاں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، جو مقصد ہے نا اس کو لیں، وہ کام جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کا نام ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی چوری کرے گا تو چور کہلاتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے تو ڈاکو کہلاتا ہے، فراڈ کرتا ہے تو دھوکے باز کہلاتا ہے، تو اس کا کام اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ تو جیسا آپ کا کام ہوگا ویسے آپ کی پہچان اللہ نے چاہا تو بن جائے گی۔ تو اچھے کام کریں، عمدہ کام کریں انشاءاللہ۔ اب میں چاہے کہ حکیم الامت فوراً مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ، اچھا صدر الشریعہ جیسے کہتے ہیں، علامہ امجد علی صاحب کی طرف دھیان چلا جاتا ہے، شیبہ اہل سنت علامہ اشفت علی خان علیہ رحمہ کی طرف ذہن چلا جاتا ہے۔ تو یوں مطلب کہ امام بخاری کے طور پہ جائیں، نام بن گئے۔ اللہ کرے کہ میرا یہ جو آپ کو جو میں درخواست کر رہا ہوں اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیں، کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، اور کام کو لیکن کام کے لحاظ سے میں ضرور عرض کروں گا، کہ اس کام کا انتخاب کرتے ہوئے اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام میں، اس مقصد کو پورا کرنے میں، اس ویژن میں رضا ہے یا نہیں ہے، اجازت ہے یا نہیں ہے، اس کا جائزہ ضرور لے لیا کریں۔ پھر اس کے اندر آپ مصروف ہو جائیں، کوئی مفسر قرآن بن جاتا ہے، کوئی مطلب کہ محدث بن جاتا ہے، کوئی مطلب امیر المومنین بن جاتے ہیں حدیث کے، اور کوئی کس فنون کے مشہور ہو جاتے ہیں، اتنے ناموں کا جیسے یوں آ رہا ہوتا ہے کہ ان کی وہ پہچان مطلب خاتم الحفاظ
جی علامہ جلال سیوطی علیہ رحمہ کا نام آ جاتا ہے، محدث اعظم پاکستان، محدث اعظم پاکستان سردار صاحب کا نام آ جاتا ہے ماشاءاللہ فیصلہ آباد. تو یوں اگر ہم چلتے ہیں الحمدللہ. اچھا یہ دیکھیں نا قطب مدینہ جی علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کا نام آ جاتا ہے، ہمارے دادا پیر ہیں. جی تو یہ مطلب یہ اس طرح آپ سوچتے رہیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ نام اسی طرح میں چلا. یہ تو میں نے علماء اولیاء اور بڑے بڑے بزرگوں کا نام لیے. خاندانوں کے اندر میں دیکھتا ہوں خاندانوں میں کسی کا نام دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں، یار یہ بڑے خاندان کو سنبھالنے والے تھے، اور وہ خاندان کو سنبھالنے نام ہو جاتا ہے، یہ خاندان کو سنبھالنے والے تھے، یہ ہمارا خیال رکھنے والے تھے، یہ ہمارا یہ کرنے والے تھے، یہ پیچھے یہ کرنے والے تھے. وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا کام ان کی پہچان بن جاتا ہے. واہ واہ مرحبا، بڑی پیاری بات کہی. بات اور بھی کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بھاری کے اعتبار سے، جیسے نام بھاری، پاؤں بھاری، یہ بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. ابھی ہماری بہو کا پاؤں بڑا بھاری ہے. میں چاہ رہا ہوں اب یہ بھاری پر بات ہو ہی رہی ہے تو اس کو بھی آج اگر آپ لے لیں. مجھے ایک جو ہے وہ نوجوان نے کہا کہ میری شادی جب ہوئی تو ہمارے جو ہے نا وہ جب شادی ہوئی جس دن بارات تھی، ہم گھر پر جب آئے واپس تو میری امی کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا. تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ یہ تمہاری جو بیوی ہے اس کا پاؤں بڑا بھاری ہے اور ہم اس کو یہاں پر نہیں رکھیں گے. یعنی یوں بولے مطلب نحوست و منحوس کے معنی میں، منحوس کے معنی میں لے لیں پاؤں معاذ بھاری. اللہ. ایسا تو مطلب منحوس اور نحوست کیا ہوگی؟ یہ تو بس اللہ پاک ہمیں، وہ یہ بدگمانی کی طرف ہی ساری، یا بدشگونی کی طرف، بدگمانی کی طرف چیزیں جاتی ہیں جس کی شریعت نے مطلقاً اجازت دی نہیں ہے. مطلب کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو میں تو بالکل کہتے، بعض اوقات کہتے ہیں صبح اس کا چہرہ دیکھا تو پتہ نہیں، یہ کہتے صبح کس کا چہرہ دیکھا تھا، ہمارا جملہ یہ کہ پتہ نہیں صبح کس کا چہرہ دیکھا. تو میں کہتا ہوں یقین مانو سب سے پہلے تم نے اپنا ہی چہرہ دیکھا تھا. اللہ اکبر. شاید ہر کوئی صبح کو، زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اپنا ہی منہ دیکھتے ہیں. بہت مشکل ہے کسی اور کا منہ دیکھا ہوگا، وہ آئینے میں ہی دیکھا ہوگا. جا کے آئینہ وائنہ نہیں توڑ دینا اپنا منہ. تو یہ نہ آپ کا منہ بھی ایسا نہیں ہے یار، آپ کیوں خود کو خالی خالی وہ کوس رہے ہوتے ہو یار میں جب سے، تو کیا روز صبح منہ دیکھنا بند کر دو گے تو یہی منہ لے کے جاؤ گے باہر تو پھر لوگ کہیں گے کیسا منہ لے کر آیا ہے، تو یہ تھوڑا ٹینشن ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے. تو منہ اپنا نہیں ہوتا یہ کہ یار صبح نہ جانے کس کا منہ دیکھ لیا. اب یہ بھی اگر آپ کو بول دے کہ سچی بولتا تو اپنا ہی منہ دیکھا ہوگا، اور اپنا ہی منہ دیکھتے ہیں. تو کیا آپ معاذ اللہ صبح معاذ اللہ کیا آپ کو کوئی منحوس کہے گا؟ آپ خود کو منحوس کہنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. جی. تو یوں مطلب کہ یوں کسی کے اوپر یہ بات کرنا کہ جناب یہ منحوس، تو اس کی نحوست ہے، یہ وہ ہے، یار اپنے گناہ. ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ ان کے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو وہ یہ کہتے ہوئے سنائے دیے کہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے. اللہ. اب آپ بتائیے یہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں، یہ مطلب کہ کوئی خرابی یا برائی ایسی سوسائٹی میں ہو تو یہ عاجزی کرتے ہیں کہ یار یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے. تو مہربانی کریں اس طرح کا کوئی مزاج اپنے لیے نہ رکھیں. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے اس کا نام دریافت کیا. بڑی توجہ سنیے گا نام. کہنے لگا میرا نام جمرہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چنگاری. پھر فرمایا کس کا بیٹا، یعنی کس کے بیٹے ہو؟ تو کہا ابن شہاب، اس کا مطلب ہوتا ہے آتش پارا. فرمایا کن لوگوں میں سے ہیں، مطلب تعلق کن لوگوں سے ہے؟ تو کہا حراقہ، سوزش. فرمایا تیرا وطن کہاں ہے؟ کہ حرۃ النار، آگ کی تپش. فرمایا اس کے کس مقام پر، یعنی یہ جو وطن ہے وہ کس مقام پر ہے؟ تو اس مقام کا نام بتایا ذات اللظا، یعنی شعلہ وار. فرمایا اپنے گھر والوں کی خبر لے، سب جل گئے. تو ویسا ہی ہوا جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی اس نے سارا کنبہ جلا ہوا پایا. یہ موطا امام مالک کتاب الاستئذان میں یہ روایت نقل کی گئی ہے. تو اب یہ کہ یہ برے ناموں کا اثر، برے نام یہ فوراً ختم کر دینے چاہیے اور اچھے ناموں کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. اب آپ فرمائی کیا فرمائی؟ جی کال لیں گے ابھی انشاءاللہ. جی. بھائی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، اللہ کے نیک بندے ولی سے اپنے بچوں کے نام رکھانے سے برکت ہوگی، اور اپنے نیک لوگوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھانا، کہنا یہ
صحابہ کرام کے نام پر یا بزرگوں کے نام پر نام رکھانے سے اجمائش ہوتی ہے، ان پر اجمائش آئی ہے، بچوں پر بھی اجمائش ہوگی، یا ایسا نام ڈھونڈنا کسی کا نام نہ ہو پوری دنیا میں، ایسا میرے بیٹے کا نام ہو کسی کا نام نہ ہو، ایسا اس کا مینا بھی صحیح ہو نہ ہو، ایسے نام رکھانے سے آپ رہنمائی فرما دیجئے۔ بزرگوں کے نام رکھنے کی برکت تو میں نے ابتدا میں بیان کر دی کہ بالکل رکھنے چاہیے، ان کی برکتیں ملتی ہیں۔ اب یہ کہ میرے بچوں کا نام یونیک ہو، بالکل انوکھا نام ہو، ایسا ہو کہ بس بھلے زبان پر نہ آوے آدمی، مطلب کہ 100 دفعہ پوچھے یار کیا نام تھا بتا تو دو، کیا نام تھا بتا دو، بتاتے رہنا، کیا اس تختی لگا دینا ہمارے بچے کا نام یہ ہیرا بہرا کے ساتھ۔ تو ایک یونیک نام کا ایک بنا ہوا ہے ماحول کہ یار یونیک نام تو خیر، مطلب انما الاعمال بالنیات، اگر اچھا نام ایسا مل جاتا ہے آپ کو کہ جو نہیں رکھے گئے اور یونیک ہے تو ٹھیک ہے اس کو رکھ لیں، مگر اس کو دیکھ لیں اس کا معنی اچھا بتا۔ یونیک کے چکر میں مطلب ایسا نہیں کہہ دیجیے گا کہ مطلب کہ وہ خناس نام رکھ دیا معاذ اللہ، تو ایسا کوئی نام رکھ دے جو مطلب شیطانی نام ہے، تو گندا نام ہے، خراب نام ہے۔ اب قرآن کریم میں تو جن بھی لکھا ہوا ہے، سورہ جن ہے پوری، تو بچے کا نام جن تھوڑی رکھ دیں گے ہم لوگ۔ تو یوں مطلب کہ نام سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں کہ جو کتاب ہے نام رکھنے کے احکام، یہ میں نے بھی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے اپنے موبائل فون میں، میں نے کتاب ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے۔ آپ اپنا موبائل لیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں، اس میں ای بک لائبریری میں جائیں، اوپر سرچ لکھا ہوا آئے گا، آپ لکھیں نام رکھنے کے احکام، کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی، سامنے آپشن لکھا ہوا ہوگا، شیئر کا بھی ہوگا، فری ڈاؤن لوڈ بھی ہوگا، ریڈ کا بھی ہوگا۔ فری ڈاؤن لوڈ کو آپ کلک کریں، یہ کتاب آپ کی انشاءاللہ اگر نیٹ اچھا ہے تو ودن اے منٹ یا ودن اے سیکنڈ یہ کتاب آپ کے موبائل فون میں آ گئی، فری ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے، آپ کے پاس کتاب ہے۔ مور دین 500 یعنی 538 کے آس پاس بچے اور بچیوں کے نام اس کتاب میں موجود ہیں، نام کے احکام موجود ہیں، اچھے برے ناموں کے فضائل، وہ پلس مائنس بھی اس میں سارا لکھا ہوا ہے۔ اور پھر آخر میں آپ آئیں گے تو آپ کو نام ملیں گے، نام کی بھی خوبصورت ترتیب ہے اس کے اندر، انبیاء کرام کے اور دیگر نام، تو یوں صحابہ اور صحابیات کے نام، پھر دیگر اولیاء کرام کے، پھر اور دیگر اچھے نام، جو کسی کو میم سے رکھنا ہوتا ہے، کسی کو الف سے رکھنا ہوتا ہے، کسی کو عین سے رکھنا ہوتا ہے، تو کسی کو یہ ہوتا ہے آخر میں یہ آنا چاہیے تو آخر میں وہ آنا چاہیے، اپنی اپنی مطلب کہ ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اگر اس کتاب کو دیکھ لیا، یوں سمجھے میں اس کتاب کو آپ کو ترغیب دلا رہا ہوں، بلکہ شاید میں کہوں کہ کتاب آپ ہر گھر میں رکھ لیں تو بھی غلط نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ کو اس کتاب کے اندر بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آج ہم نے بھی جو اپنے موضوع کو تیار کیا تھا تو ہم نے خاص طور پہ جس کتاب کو سامنے رکھا وہ نام رکھنے کے احکام، اس کتاب کو ہم نے اپنے سامنے رکھا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ مہربانی کر کے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، مکتوب میں سے خرید کر اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو کام آئے گی۔ بلکہ مطلب کہ کسی کو نام اگر دیکھنا ہے، کوئی آپ سے پوچھتا بھی ہے کہ یار کیا نام رکھیں، تو آپ اس کتاب میں سے دے کر آپ اس کو نام سینڈ کر سکتے ہیں۔ خوبصورتی یہ کہ ہر نام کے آگے اس کا معنی لکھا ہوا ہے۔ تو میں تو کہتا اس کتاب میں جو نام ہے اس میں سے کوئی بھی ایک نام رکھ لیں، اللہ نے چاہ تو خیر ہی ہوگی، خیر ہوگی انشاءاللہ کریم۔ جی کون؟ آج کل دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو اس کے اپنے نام سے نہیں پکارتے، جیسے مثال ہے جس کے اینک لگا ہوا ہے اس کو چشمش بولتے ہیں، جو کالا ہے اس کو کلو بولتے ہیں، اور جس کے دانت باہر ہیں اس کو دتوڑا بولتے ہیں، مطلب اس طرح کے کچھ الفاظ بولتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ استغفر اللہ، دل آزاریاں ہیں یار، دل آزاریاں۔ اندھے کو بھی بولو گے اندھے تو اس کو برا لگتا ہے یار، ایسا تو نہ کریں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور بلکہ وہ خود اگر ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ خود اپنی اس چیز کے تعلق سے بیچارہ پریشان ہے، اور جب آپ کے سامنے آتا ہے تو خود اس کو اپنی اس چیز کے تعلق سے ایک دماغ میں چیز ہوتی ہے، اگر آپ اس کو پھر اسی کے نام سے یا اس چیز سے آپ اس کو بلائیں گے یا پکاریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ کوئی اچھا تاثر تو نہیں جائے گا، دل آزاری الگ ہوگی۔ اور قرآن کریم میں بھی بنا کے ہے نا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ابھی تو میں نے آپ کو وہ آیت کریمہ بیان کی، سورہ حجرات کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور بلکہ ایسے اگر کوئی شخص آئیں، یعنی میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی موٹا بھی آیا ہے نا تو اس کو یوں دیکھ کے یار بہت موٹے ہو گئے ہو یہ بھی کہیں گے تو وہ بھاری بات ہے، اس کو مزہ تھوڑی آئے گا اس کو یار۔ یا مطلب اگر رنگ تھوڑا سا اگر اس کا مطلب ہو تو یار کیا بات آج کے کالے ہو گئے ہو، تبھی اس کو بھاری لگے گا۔ تو
یوں مطلب کہ اس کو نہ کیا جائے. میں عموماً آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شاید آپ نے پہلے میرے سے مثال سنی ہوگی. کبھی فروٹ کی دکان پر آپ جاتے ہیں, ریڑھی پر جاتے ہیں, تو آپ کڑوا فروٹ اٹھاتے ہیں, پھیکا فروٹ لیتے ہیں یا میٹھا فروٹ لیتے ہیں؟ سلمان بھائی, میٹھے ہی لیتے ہیں. جس طرح فروٹ خریدتے وقت آپ میٹھے کا انتخاب کرتے ہیں, بولتے وقت میٹھے بول کا انتخاب کریں. مرحبا. غور کر لیں کہ یار یہ اگر نہیں سمجھ آتی تو کسی سے پوچھ لیں کہ یار میں کیا بولوں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ کہیں کہ میں وہ خوش طبعی کر رہا ہوں. خوش طبعی میں دل آزاری نہیں ہوتی, خوش طبعی میں تکلیف نہیں ہوتی, یعنی مزاح میں تکلیف نہیں ہوتی. مزاح کچھ اور شے ہے اور وہ بھی ایک حد تک ہے. تو یہ درخواست ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی اس طرح کا فرد ہو تو مہربانی کر کے, بلکہ بچے کو تو شیطان نام دیتا ہے, یہ شیطان ہے. ارے کیوں بولتے ہیں شیطان بھائی, کو خدا کا خوف خالی کرو. شیطان نہیں بولے صاحب, ادھر شیطان بھولو, مطلب یہ بھی سارے بھولو. میں تو مطلب مجھے تو یوں عجیب سا لگا کہ بھی شیطان بھی بولے بھولو بھی بولے. تو بھولو تو سندھی میں بندر کو کہتے ہیں, یعنی شیطان بھی ہے اور ساتھ میں بھولو بھی. شیطان بھولو بنا رہی ہے, شیطان بندر. پتہ نہیں ہے بولو بھی آیا ہے کہاں. آپ تو لاؤ کہیں سے بھی لاؤ. نہیں میں آپ کو فیکٹ بیس بات بتا رہا ہوں صاحب, یہ بنائی ہوئی بات نہیں ہے, یہ فیکٹ بیس. شیطان تو بول ہی دیتے بچے کو. مستی جو مستیاں زیادہ کرتے تو بولتے شیطان. ایسا نہ کرے یار. اللہ پاک نے اتنا پیارا بچہ آپ کو عطا کیا ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے بچے ان کو یوں نہ کہے گا, تو خیال رکھا کرے. تو یہ ماشاءاللہ ہم نے کچھ موضوع آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, اور اس میں بہت سارے ابھی تو کئی باتیں رہ گئی ہیں, لیکن کیونکہ وقت ہمارا اختتام کی طرف ہے. جی, مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عافیت دے میرے مولا, عافیت مولا. معاشرہ ہو, گھر ہو